بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کائنات سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کو اللہ پاک نے 11 شعبان المعظم 43 ہجری میں مصطفیٰ سے نوازا، جس کا نام حضرت امام علی اکبر رکھا گیا۔ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں امام علی اکبر کی تاریخ پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھی گئی ہے۔ امام علی اکبر کی والدہ کا نام لیلا بنت ابی مروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ حضرت علی اکبر کے نانا حجاز میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے شہزادہ امام علی اکبر کو حسن اخلاق، بولنے اور چلنے کے طریقے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ بنایا تھا۔ مدینہ میں جس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو وہ حضرت امام حسین کے گھر آ کر حضرت سیدنا علی اکبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کر لیتا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھرانے یا پھر صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا دل کرتا تھا تو وہ علی اکبر کے چہرے کی طرح رک کر کے اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا علی اکبر میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ مشابہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگا، تو حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو پاس بلایا۔ جب اس بوڑھے کی نظر علی اکبر پر پڑی تو اس کو ایسے ہی لگا کہ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ علی اکبر مہمان کی بہت ہی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ عرب لوگوں میں یہ رواج ہی بہت ہی مقبول تھا کہ وہ جس گھر میں روشنی دیکھتے تھے اس گھر میں مہمان بن کر چلے جاتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کے یہ معمول تھا۔ آپ ایک بلند مقام پر آگ جلی رہنے دیتے تھے، جس کی وجہ سے شہزادہ علی اکبر کے گھر میں مہمانوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ شہزادہ علی اکبر نے غریبوں مساکینوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی لنگر خانہ کھول رکھا تھا، جس میں ہر وقت غریبوں اور مسکینوں کا رش لگا رہتا تھا۔ آپ کو بچپن ہی میں شہادت کا بہت ہی شوق تھا۔ جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مولا حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، ایک شخص یوں کہہ رہا ہے، یہ فاقہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ بات سیدنا علی اکبر نے سنی تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا نے بیٹے کو فرمایا، میرے شہزادے کیوں نہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور حق پر ہیں۔ تو بیٹے علی اکبر کے الفاظ پر قربان جائیں، انہوں نے کہا، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم شہید ہونے سے کون ڈرتا ہے، موت کا کوئی خوف نہیں۔ تاریخ طبری۔ شہزادہ علی اکبر کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا حسین کے پاس اذان کے وقت میں آپ کے لخت جگر علی اکبر ہوتے تو آپ شہزادہ علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم فرماتے۔ میدان کربلا 61 ہجری 10 محرم الحرام کی جب صبح ہوئی تو شیر خدا کے بیٹے شیر مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو فرمایا، بیٹا اذان دو۔ جب سیدنا علی اکبر نے ایسی اذان دی، اس جیسی اذان کبھی بھی زمین و آسمان کے باسیوں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی سنے گا۔ ایسی آواز ہوائیں معطر ہونے لگ گئی، پہاڑ جھومنے لگ گئے، پورے کربلا پر اذان کا اثر دکھائی دینے لگا، لیکن یزیدی لشکر اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ نماز کے ختم ہوتے ہی شمر بنی ہاشم کے جوانوں کو للکارنے لگا۔ حضرت علی اکبر کا جو جوان خون جوش آیا اور بابا سے عرض کی، مجھے اجازت دے، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے ان کے پیشانی کو الوداعی بوسہ کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعا دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پے کر عنایا، سراپا پے کر حسن، سراپا پے کر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر کامل یزیدی لشکر سے نمرت ازماد ہے۔
جب حضرت علی اکبر میدان میں جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہمیں رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو فرج اصفہانی روایت کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان کربلا میں اترے تو سیدنا حسین نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ جب حضرت علی اکبر میدان میں کربلا میں گئے تو حضرت امام حسین نے چاہا کہ دیکھوں کس طرح میرا بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں یزیدی لوگوں کے خلاف لڑتا ہے، لیکن یزیدی لوگ بہت ہی تعداد میں تھے، میدان میں گرد و غبار چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مولا حسین اپنے بیٹے کی بہادری اور شجاعت کو نہ دیکھ سکے۔ مولا علی اکبر یزیدی فوج پر حملہ آور ہو کر ان کی صفیں الٹ رہے تھے۔ یزیدی فوج جس طرح بھی بھاگتی تو امام حسین سمجھ جاتے تھے کہ علی اکبر اسی طرف اپنے بہادری کی جوہر دکھا رہے ہیں۔ گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر 3 دن کا پیاسا بیٹا میدان کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں یزیدیوں کو قتل کر کے اپنے بابا سیدنا امام حسین کے پاس لوٹتا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں، ہائے بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، پانی کا گھوٹ مل سکتا ہے؟ بابا یہ میں چاہتا ہوں کہ پانی پی کر تازہ دم ہو کر اپنے نانا کے دین کی خاطر جنگ کروں اور ان سب کو ختم کر دوں۔ مولا حسین شیر خدا کے لاڈلے نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ، میری زبان کو اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چوس لو۔ قربان جائے سیدنا حسین پر جو اپنی علی اکبر کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، حالانکہ خود بھی 3 دن سے پیاسے ہیں اور زبان مبارک خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی۔ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان سے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت علی اکبر دشمنوں پر لگاتار حملہ کرتے رہے۔ اچانک ایک تیر آپ کے گلے پر اور اس نے گلے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ جب وہ زخمی کے خون میں لت پت تھے تو اپنے بابا کو آواز دی، بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو، یہ میرے پاس ابھی میرے جد رسول خدا ہیں جو کہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ بھی جلد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے کے پاس پہنچے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم شکل پیغمبر خدا لخت جگر کے آخری سانس سے چل رہی ہیں۔ لشکر یزیدی کے کسی بدبخت سپاہی کے پرچی علی اکبر کے سینے پر پرویست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ پرچی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے سینے میں لگی پرچی کو دیکھا اور دفعہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے کہہ رہے ہوں یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، امام نے اپنے بیٹے مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے پرچی نکال دی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ ادھر ہی شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ 10 محرم کے دن سیدنا امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، لیکن آپ کے سر اور داڑھی کا کوئی بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب شہزادہ علی اکبر کا جسد مبارک سینے سے لگایا اور مبارک جسم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا امام حسین سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن عمر سے روایت ہے، ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا کہ میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ اب ناظرین آپ خود فیصلہ کریں
کہ کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے کربلا میں۔ آنے والے چند ویڈیوز میں آپ کو کربلا کے مناظر پیش کریں گے۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔